بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اسلامی نظام قضاء کے لیکچر سیریز کا یہ 15 لیکچر ہیں، جس میں آج ہم وسائل الاثبات میں جو اہم وسیلہ ہے یا ایویڈنس میں جو سب سے اہم ہے، جس کو وٹنس کہا جاتا ہے، اس کے شرائط اور دیگر متعلقہ ابحاث ہم نے پڑھ لی تھی. آج اس کے آخری 2-3 ابحاث ہم پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ صرف عورتوں کی گواہی کن معاملات میں قابل قبول ہے اور ان میں ان عورتوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. دوسری بات کہ اگر کوئی گواہوں میں سے کوئی گواہ اپنے گواہی سے مکر جائے تو اس کا کیس پہ کیا فرق پڑے گا اور گواہوں کی کیا ذمہ داری ہوگی. تیسرے نمبر پر گواہی کے اوپر گواہی، شہادت علی شہادت کا کیا حکم ہے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے شہادت النساء منفردات. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ عرض کیا تھا تفصیل سے کہ جن معاملات میں کچھ معاملات میں تو عورتوں کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، کچھ معاملات میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ کوئی مرد ہوگا ضرور، اور ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کا ہونا چاہیے. صرف تنہا عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. لیکن فقہا نے کچھ معاملات ایسے بتلائے ہیں کہ جس میں صرف عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جن میں عام طور پہ مردوں کو اس کا علم ہونا مشکل ہوتا ہے. ان معاملات کا تعلق خواتین کے خفیہ امور سے ہوتا ہے، اس لیے مردوں کا اس پر مطلع ہونا بظاہر مشکل نظر آتا ہے. تو اگر وہاں پر یہ شرط لگا دی جائے کہ کسی مرد کا ہونا ضروری ہے تو اس سے بہت سارے حقوق ضائع ہو جائیں گے، اس سے کہ مرد گواہ کا وہاں پہ پیش کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ولادت کا مسئلہ ہو، اختلاف ہو جائے کسی بچے کی پیدائش میں. مثال کے طور پر اگر کسی کا بچے کی پیدائش کے وقت میں اختلاف ہو جائے کہ وہ کس دن کو پیدا ہوا تھا، کہاں پہ پیدا ہوا تھا، تو ان معاملات میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عورت اور خاص طور پہ دائی ہو، وہی گواہی دے سکتی ہے کہ وہ کس دن یا کس وقت میں بچہ پیدا ہوا تھا. اسی طرح جو عورتوں کے ماہواری سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، عدت سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، جیسے کبھی عدت کے ختم ہونے میں اب میاں بیوی کا اگر کوئی مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہے اور اس کے بعد بیوی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے اور اس کی جو 3 پیریڈز ہیں وہ گزر چکے ہیں، تو اس بارے میں بھی عورت کی گواہی ظاہر سی بات ہے کہ اگر عدت کے اختتام کی گواہی دینی پڑے تو وہ عورت ہی گواہی دے سکتی ہے. اسی طرح دیگر معاملات ہیں، کسی عورت کے باکرہ یا سیبہ ہونے کے معاملات ہیں. اسی طرح بچے کی پیدائش کا معاملہ جس طرح پیچھے گزر گیا، اور رضاعت کا معاملہ، اس میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے. اس پر فقہا کسی حد تک متفق ہیں کہ یہ معاملات جن میں عام طور پہ مردوں کا اس پہ مطلع ہونا عمومی طور پہ ممکن نہیں ہوتا اور صرف عورتوں سے ہی ان معاملات کا تعلق ہے، ان میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوگی، بے شک ان کے ساتھ کوئی بھی مرد نہ ہو. یہ جتنے معاملات ہیں اس میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول میں وہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کا معاملہ اور استحلال کہتے ہیں عام طور پہ لغت میں اس کو کہا جاتا ہے استحلال، کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو چیختا ہے تو اس کو استحلال المولود کہا جاتا ہے. کہ بچہ جب وہ مثال کے طور پر یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے اور وہ زندہ پیدا ہو جائے تو وہ جنازہ بھی اس کا پڑھا جاتا ہے اور میراث میں سے اس کا حق بھی متعین ہو جاتا ہے، بالکل وہ زندہ لوگوں کی طرح ہوتا ہے. اور وہ اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا اور میراث میں پھر اس کا حق بھی نہیں ڈکلیئر کیا جاتا. تو اب اس میں اگر اختلاف، اس کا پتہ کیسے چلائیں گے کہ وہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا یا مردہ حالت میں پیدا ہوا تھا؟ تو اگر بچے نے آواز نکالی، چیخ لگائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ حالت میں پیدا ہوا ہے، ورنہ تو مردہ حالت میں پیدا ہوا ہے. اب اس میں اگر اختلاف ہو جائے کہ کیا وہ بچے نے آواز نکالی تھی یا نہیں نکالی تھی، تو اس میں عورت کی گواہی باقی فقہا کے ہاں قابل قبول ہے. اسی طرح رضاعت کے معاملے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کے معاملے میں اور بچے کی چیخ کے معاملے میں صرف عورت کی تنہا گواہی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس میں کسی مرد کا ہونا بھی ضروری ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ رضاعت جو ہے جو اجنبی مرد ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتہ چل سکتا کہ فلاں عورت نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا، لیکن جو عورت کے محارم ہوتے ہیں جیسے بھائی ہو گیا یا بیٹا ہو گیا، تو عام طور پہ بچے کو دودھ پلاتے وقت محارم کی بھی نظر پڑتی ہے، تو اس لیے اس میں کسی مرد کا گواہ کے طور پر پیش کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے رضاعت کے معاملات میں وہ فرماتے ہیں کہ کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو بچے کی آواز ہے تو وہ بھی ظاہر اگر وہاں پر کوئی مرد موجود ہو تو اس کے کانوں میں پڑتی ہے، تو اس کے لیے کسی مرد کا بالکل جائے پیدائش میں ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ باہر بھی وہ آواز جا سکتی ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان دو معاملات میں، رضاعت کے معاملے میں اور استحلال کے معاملے میں مرد کا بھی ہونا ساتھ ضروری ہے، اور صرف عورت کی گواہی پر یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس میں ان دو پوائنٹس پر اختلاف ہے، لیکن اس کے علاوہ عمومی طور پہ اس بات پر فقہاء کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان جیسے معاملات میں جس میں مرد کا وہاں پہ جانا مشکل ہو، تو اس میں عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ پھر اختلاف اس میں ہے کہ ان میں عورتوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، تو اس میں تین آراء پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، حنفی فقہاء اور حنبلی فقہاء کی رائے ہے کہ اس میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے، اس میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے، دو یا چار کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کو قیاس کرتے ہیں جس طرح کہ عام طور پہ روایت وغیرہ کے معاملات ہیں، جس طرح کہ اگر اس میں کسی حدیث کی روایت کا مسئلہ ہو تو اس میں ایک آدمی کی روایت قابل قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دینی معاملہ ہے اور اس میں کسی پر کوئی الزام نہیں پایا جاتا۔ الزام کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی ہے، تو اس میں ایک آدمی کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان معاملات میں بھی ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی، اور حنابلہ اس میں اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام عقبہ بن حارث ہے، انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی، اس کے بعد ایک عورت نے آ کے کہا کہ دعویٰ کیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ اس عورت کے ساتھ کس طرح وقت گزاریں گے جبکہ یہ کہا جا چکا ہے، تو اگر اس پر آپ کو تسلی نہ بھی ہو تب بھی آپ کے دل میں ایک شبہ تو ہوگا، تو اس عورت کے ساتھ آپ کیسے رشتے ازدواج میں منسلک رہ سکتے ہیں جس کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس بیوی کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر ایک عورت کی گواہی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی بھی رضاعت کے معاملے میں قابل قبول ہے۔ دوسری رائے مالکی حضرات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے، جس طرح باقی معاملات میں دو مردوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ان معاملات میں دو خواتین کا ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چار خواتین کا ہونا ضروری ہے، جس طرح پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ گواہی کے معاملے میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو اس طرح کے معاملات میں جہاں پہ مردوں کا مطلع ہونا اس میں ممکن ہو، اس میں دو مردوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اب اس کو اگر ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر قرار دیا جائے تو اس قیاس کے مطابق چار عورتوں کا ہونا ضروری ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چار عورتوں کا ہونا ضروری ہے ان جیسے معاملات میں۔ اگلی بات یہ ہے کہ گواہی سے رجوع کا کیا اثر پڑتا ہے، اس مقدمے پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کے بعد گواہوں کا کیا ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کا مقدمے پر کیا فرق پڑتا ہے، تو اس کے تین سٹیجز ہیں۔ پہلا سٹیج یہ ہے کہ ابھی اس کیس کے پروسیڈنگز شروع ہیں اور قاضی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، قاضی نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے اور ابھی اس کے بعد فیصلہ نہیں کیا جا چکا، اور اس دوران گواہوں میں سے دونوں گواہ مکر گئے یا ایک گواہ مکر گیا، اور جس کے بعد ایک گواہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی گواہی کے بنیاد پر تو حق نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ اگر وہ کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے گواہی سے رجوع کر لیں، بعد اس کے کہ انہوں نے ایک دفعہ گواہی دی تھی، تو اس صورت میں قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر دیں، اس لیے کہ ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں ہے، تو فیصلہ ہونے سے پہلے جب انہوں نے رجوع کر لیا تو فیصلے کی بنیاد ہی باطل ہوگی، جب بنیاد باطل ہوگی تو اس صورت میں قاضی فیصلہ نہیں دے سکتا اور یہ فیصلہ
کسی اور ایویڈنس کی بنیاد پہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن گواہی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ اب نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا سٹیج یہ ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر وہ حدود کے معاملات تھے تو قاضی نے حد کا فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن ابھی اس حد کو اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، یا مثال کے طور پر اگر قاضی نے کسی مالی معاملے میں فیصلہ کر دیا تو وہ مالی حق ابھی تک وصول نہیں کیا گیا اور اس دوران قاضی نے فیصلہ، وہ گواہ اپنے بیان سے مکر گئے، تو اس صورت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کو محکوم بھی کہتے ہیں، جس کا قاضی نے فیصلہ کیا ہے، اگر محکوم بھی اس کا تعلق کسی سزا سے ہو، کسی حد وغیرہ سے ہو، تو اس حد کو یا اس سزا کو اس حد کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حدود جو ہے وہ شبہات سے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو دفع کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو بہت بڑا شبہ پایا گیا اس لیے کہ ابھی تک سزا نہیں دی جا چکی ہے، اور جو سزا کی بنیاد تھی، جس کی بنیاد پہ قاضی نے سزا کا فیصلہ سنایا تھا، جو دو گواہوں کی گواہی تھی، وہ اپنی گواہی سے مکر گئے، تو اس سے وہ فیصلے کی بنیاد ختم ہو گئی، تو اب اس کی وجہ سے اس حد کو نافذ نہیں کیا جا سکے گا اور اس سزا کو نافذ نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اگر وہ کوئی اس کا تعلق حدود سے نہیں تھا بلکہ وہ مالی معاملات سے تھا، جیسے مثال کے طور پہ اے نے بی پر 1 لاکھ روپے کا دعویٰ کر دیا اور دو آدمی بطور گواہ پیش ہو گئے جنہوں نے اے کے حق میں گواہی دی، اور قاضی نے فیصلہ دیا اے کے حق میں اور بی کو حکم دیا کہ آپ اے کو 1 لاکھ روپے ادا کر دیں، تو یہ مالی معاملات ہیں۔ تو مالی معاملے میں جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب اس فیصلے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اس فیصلے کو اب نہیں چھیڑا جائے گا اور فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ بی کو حکم دیا جائے گا کہ تم اے کو پیسے ادا کر دو، اگرچہ گواہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ پھر اس صورت میں بی اپنے یہ پیسے کہاں سے وصول کرے گا، حالانکہ یہ یہاں پر تو بات واضح ہو گئی کہ وہ فیصلہ غلط تھا یا فیصلے کی بنیاد غلط تھی، لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو اب اس فیصلے کو اس کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ پھر ہر وقت فیصلوں کو صرف اس بنیاد پہ نہیں چینج کیا جا سکے، اس سے کہ یہ بہت بڑا ایک اور معاملہ کھل جائے گا، تو اس لیے اب ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اب بی کو حکم دیا جائے گا کہ تم اے کو پیمنٹ کر دو اور اس فیصلے کو نافذ کیا جائے گا، اس لیے کہ جو زید کا حق اے کا حق ہے، قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور اس کا حق رائٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے بی کے اگینسٹ، تو اب گواہوں کے رجوع سے یہ حق باطل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک دفعہ اس کا رائٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو اب اس کو پیسے وصول کرنے کا اختیار حاصل ہے اور وہ بی سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور بی قانونی طور پہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اے کو وصولی پیسے وہ اس کے حوالے کر دے۔ تیسرا سٹیج یہ ہے کہ اب اگر فیصلہ امپلیمنٹ بھی کیا جا چکا ہے، مثال کے طور پہ کسی حد کا فیصلہ قاضی نے دینا تھا اور حد کا فیصلہ کرنے کے بعد حد کو کی ایگزیکیوشن بھی ہو گئی ہے، یا کسی مالی معاملے میں قاضی نے فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ سنانے کے بعد اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کیا جا چکا اور بی نے وہ 1 لاکھ روپے اے کے حوالے بھی کر دی، تو اب اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اب فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، اب جس کو حد لگنی تھی اس کو حد لگایا جا چکا، جس کو سزا لگنی تھی اس کو سزا دی جا چکی، اور جب جو مالی معاملہ تھا تو جب دوسرے سٹیج پہ اس فیصلے کو نہیں چینج کیا جا سکتا تو تیسرے سٹیج پہ بطریقہ اولا اس کو نہیں چینج کیا جا سکتا، اس لیے جو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس کو تو پیسے دے دیے گئے، یا جس کے خلاف حد کی سزا لگنی تھی اس کو حد کی سزا دے دی گئی، اس لیے اگر یہ مالی معاملہ تھا جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے تو بس اب وہ اس معاملے سے نکل گیا، اس کو پیسے مل گئے اور وہ اس فیصلے کے پروسیڈنگ سے خارج ہو گیا اور اب اس فیصلے کو نہیں چڑھا جا سکتا۔ لیکن ان صورتوں میں سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ اب گواہوں کی کیا ذمہ داری ہے، کیا گواہوں کی کوئی رسپانسبلٹی ہے یا نہیں، اور ان سے کوئی مالی حق وصول کیا جائے گا یا نہیں، اور ان کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ گواہوں نے جو گواہی دی تھی اور اس کی بنیاد پہ کوئی ایسی سزا دی گئی تھی مشہود علیہ جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا، اگر اس کو کوئی ایسی سزا دی گئی تھی جس میں قصاص جاری ہو سکتا ہو، اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض سزائیں ایسی ہیں یا بعض جرائم ایسے ہیں کہ جس میں قصاص ممکن ہوتا ہے اور اس میں
برابری ممکن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کو زخمی کر دے اور وہ زخم ایسا ہے کہ جس میں برابری ممکن ہے، یا کسی کوئی اندام تلف کر دے، یا اس کا کوئی دانت توڑ دے، اس طرح کے معاملات میں جس میں برابری ممکن ہوتی ہے تو اس میں پہلی بات آتی ہے کہ قصاص لیا جائے. اور اگر قصاص ممکن نہ ہو تو اس صورت میں پھر عرش تاوان لیا جاتا ہے. اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ مشہود عالیہ کو کوئی ایسی سزا دی جا چکی ہے جس میں قصاص چل سکتا ہو، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ گواہوں سے پوچھا جائے گا کہ گواہوں نے جب رجوع کر لیا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آیا تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی یا جان بوجھ کر تم نے جھوٹ بولا تھا. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں گواہوں سے قصاص لیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی گواہی کے بنیاد پہ ایک انوسنٹ آدمی کو سزا دی گئی اور اس سزا میں قصاص بھی ممکن ہے. یہاں پر گواہوں سے قصاص دینے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ جھوٹ بولا تھا، اس لیے ان سے قصاص لیا جائے گا. اور حنفی فقہا کہ ہاں ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ ان سے تاوان وصول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ گواہوں نے جھوٹ تو بولا تھا، لیکن گواہ براہ راست انہوں نے قصاص تو ان معاملات میں ہوتا ہے جہاں پر براہ راست کوئی آدمی کسی کا کوئی اندام تلف کر دے، یا اس کو کوئی ایسا جرم اس سے سرزد ہو جائے کہ جس صورت میں کوئی کہ وہ جرم ایسا ہو کہ وہ براہ راست خود کر لے. یہاں پر تو گواہوں نے خود جرم نہیں کیا بلکہ گواہوں کی گواہی کے بنیاد پہ قاضی نے فیصلہ دیا اور کسی اور نے وہ فیصلہ ایگزیکیوٹ کیا، تو براہ راست چونکہ یہ لوگ اس جرم میں اس طرح شریک نہیں ہیں جس کو فقہ کے اصطلاح میں مباشر کہا جاتا ہے، بلکہ یہ مسبب ہیں اور یا متسبب ہیں، مباشر نہیں ہے. تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا بلکہ ان سے تاوان وغیرہ لیا جائے گا. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم سے غلط فہمی ہوئی تھی، جان بوجھ کر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ ان سے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس صورت میں دیت یا تاوان وغیرہ لیا جائے گا. اگر مثال کے طور پہ اس بندے کو قتل کیا جا چکا تھا تو دیت، اور اگر اس کو کوئی اور سزا دی جا چکی تھی تو وہ اس صورت میں دیت عرش ان سے تاوان وصول کیا جائے گا اگر وہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ اختلاف صرف اس صورت میں ہے کہ جب گواہ یہ کہہ دیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی تھی بلکہ جان بوجھ کر انہوں نے جھوٹ بولا تھا. یہ تو ان معاملات میں ہے کہ جس میں وہ کوئی سزا اس کو دی جا چکی ہے اور اس میں قصاص ممکن ہو. اگر قصاص ممکن نہ ہو اور کوئی سزا دی جا چکی ہو تو اس صورت میں تو واضح ہے کہ ان سے تاوان لیا جائے گا. لیکن اگر وہ جو مشہود بھی ہے جس کا فیصلہ قاضی نے کیا تھا وہ اس کا تعلق مالی معاملات سے تھا، جیسے مثال جو میں نے عرض کی کہ اے نے بی پر دعویٰ کیا 1,00,000 روپے کا اور گواہوں کی وجہ سے بی کو 1,00,000 روپے ادا کرنے پڑے، تو اس صورت میں بی اپنے یہ پیسے ایسے نہیں کلیم کر سکتا، اس لیے کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے اور قاضی کے فیصلے کی بنیاد پہ اس کو پیسے دیے جا چکے ہیں. لیکن اب بی نے بھی تو جو پیسے دیے ہیں تو وہ غلط فہمی کی بنیاد پر دیے ہیں قاضی کے فیصلے کی بنیاد پر، اور گواہ جو فیصلے کی بنیاد تھی جو گواہوں نے جھوٹ بولا ہے یہاں پر، اس لیے بی کو یہ اختیار حاصل ہے جمہور کے ہاں کہ وہ اپنے پیسے گواہ سے وصول کرے گا، گواہوں سے وصول کرے گا، اس لیے کہ ان کی گواہی کی بنیاد پہ اس کو یہ حق پیسے دینے پڑے جبکہ وہ پیسے اس پر لازم ہی نہیں تھے. تو اس لیے وہ بی جو ہے نا وہ الگ ایک کیس انیشیٹ کرے گا گواہوں کے خلاف کہ گواہوں کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے مجھے یہ پیسے دینے پڑے، اور اب وہ پیسے واپس ان سے کلیم کر سکتا ہے. جمہور فقہا کے ہاں وہ ان سے گواہوں سے پیسے وصول کرے گا. یہ گواہوں کی رجوع سے متعلق معاملات تھے. اگلا آخری جو نقطہ ہے جو وٹنس کے معاملات میں جو آخری بات ہے اس کا تعلق شہادت علی شہادت سے. شہادت علی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ جو پرنسپل وٹنس ہے جس نے اس معاملے کو دیکھا ہے وہ کسی کی وجہ سے عدالت میں آ نہیں سکتا، تو وہ فردر کسی اور کو گواہ بنا دیں. مثال کے طور پر زید نے ایک کیس کو ہوتے دیکھا، ایک واقعہ ہوتے دیکھا. زید نامی ایک شخص نے ایک واقعہ دیکھ لیا. اب زید کو گواہی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے عدالت میں آ نہیں سکتا. فرض کریں وہ بیمار ہے، یا وہ اس کی جان کو خطرہ ہے، یا وہ ایسا ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ وہ شاید دنیا سے چلا جائے.
تو وہ کسی اور کو گواہ بناتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ قاضی کے دربار میں آیا تو تم نے جا کے یہ گواہی دینی ہے کہ زید اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے. تو شہادت علی شہادت اس کو کہتے ہیں، اور اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ مالی معاملات میں شہادت علی شہادت درست ہے، اور حدود اور قصاص کے معاملے میں حنفی فقہائی اس بات کے قائل ہیں کہ حدود اور قصاص کے معاملات میں شہادت علی شہادت نہیں ہو سکتا. جس طرح پچھلے لیکچر میں بتایا جا چکا تھا کہ حدود کا معاملہ اس بات پر مبنی ہے کہ قاضی کی کوشش یہ ہوگی کہ حد کو زیادہ سے زیادہ دفع کیا جا سکے اور مجرم کو کے اوپر سزا نہ آئے. اگر کوئی بھی بینیفٹ مجرم کو دیا جا سکتا ہے ڈاؤٹ کا تو وہ اس کو دیا جائے. تو اس لیے جب وہ حدود کے معاملات میں اس آدمی نے خود وہ کیس کو ہوتے نہیں دیکھا بلکہ وہ کسی اور کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی حدود اور قصاص کے معاملے میں، اس لیے کہ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ حد کو ممکن حد تک دفع کیا جائے گا. البتہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ مروی ہے کہ تمام معاملات میں چاہے وہ حدود اور قصاص سے اس کا تعلق ہو یا مالی معاملات سے، تمام معاملات میں شہادت علی شہادت قابل قبول ہے. لیکن پھر اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. شہادت علی شہادت کے شرائط یہ ہیں، جیسے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ شہادت علی شہادت تب جائز ہے، اس میں فرض کریں زید نے وہ معاملے کو ہوتے دیکھا تھا اور وہ آگے فردر اس نے خالد اور ساجد کو گواہ بنایا، تو اس صورت میں زید کو اصل کہا جاتا ہے اور خالد اور ساجد کو فرع کہا جاتا ہے. اصل گواہ جو ہے وہ زید ہے اور خالد اور ساجد جو ہے وہ فرع ہے. تو اصل جو ہے وہ خود گواہی کے لیے نہ آ سکتا ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ یا تو وہ مثال کے طور پر مر گیا ہو اور مرنے سے پہلے اس نے خالد اور ساجد کو گواہ بنایا ہو، یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو، یا وہ غائب ہو گیا ہو منظر عام سے، بالکل اس کا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن اس نے جانے سے پہلے 2 آدمی کو گواہ بنایا تھا، یا وہ قید میں ہے اور قاضی جو ہے نا قید میں اس کے پاس کوئی بندہ نہیں بھیج سکتا اور وہ معاملے کو ادھر ہی نمٹانا چاہتا ہے، یا کوئی بھی اور وجہ جس کی وجہ سے یا اس کی جان کو خطرہ ہے وہ نہیں آ سکتا عدالت میں، تو وہ کسی اور کو گواہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ گواہی کی جتنی بھی ہم نے پیچھے شرائط پڑھ لی ہیں وہ تمام شرائط زید میں بھی ہونا ضروری ہے اصل میں، اور فرع میں خالد اور ساجد میں بھی ہونا ضروری ہے. کسی میں بھی اگر گواہی کی شرائط موجود نہ ہو تو وہ شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے. یعنی زید کا بھی بالکل گواہی کی شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے، اور جو فرع ہے خالد اور ساجد ان دونوں کا بھی گواہی کی شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک طرح سے توکیل ہے کہ زید خالد اور ساجد کو اپنی طرف سے وکیل بنا رہا ہے کہ تم جا کے میرے بہاف پہ گواہی دے دو، تو اس میں باقاعدہ انابت کی ضرورت ہے. انابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو نائب بنا دیں، یعنی زید نے باقاعدہ ان کو کہا ہو کہ میں اس معاملے کا گواہ ہوں، تم جا کے میری طرف سے یہ گواہی دے دو. اس طرح نہ ہو کہ زید کہیں پر وہ واقعہ سنا رہا تھا اور 2 آدمی نے سن لیا اور وہ پھر آ کے قاضی کی عدالت میں یہ گواہی دینے کہ جی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ زید اس بات کا گواہ ہے، اس لیے کہ زید فلاں موقع پر یہ قصہ سنا رہا تھا. نہیں، زید کا باقاعدہ ان دونوں کو خالد اور ساجد کو گواہ بنانا ضروری ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ تم میرے وکیل یا میری طرف سے نائب بن کر قاضی کی عدالت میں جا کر میری طرف سے یہ گواہی دے دو. تو باقاعدہ ان سے کہیں کہ فرع سے کہے کہ اشہد علی شہادتی، کہ تم میری گواہی کی گواہی دے دو. اس طرح اگر اس نے اس کو کہتے ہوئے سنا تو اس کی بنیاد پہ گواہی نہیں دی جا سکتی، بلکہ باقاعدہ گواہ بنانا ضروری ہے اور انابت ضروری ہے، توکیل ضروری ہے. یہ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی شہادت علی شہادت جائز ہوگا. اس کے ساتھ ہی شہادت سے متعلق جتنے ابحاث تھے، گواہی کی گواہ کی شرائط اور دیگر جتنے بھی متعلقہ مباحث تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. وسائل الاثبات میں ہم نے 2 وسائل پڑھ لی، اقرار اور گواہی. تیسرا وسیلہ جو ہے، تیسرا ذریعہ جو ایویڈنس ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج کے یہ مباحث جتنے بھی تھے اس کا تعلق گواہی سے تھا. اگلے میں پھر ہم تیسرا ایویڈنس شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.